ماہانہ ابکری جنوری 2023 جمادی الثانی 1444 ہجری۔ گھر بھر کی جسمانی بیماریوں اور ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل باذوق مردوں اور باوقار خواتین کے لیے، جسے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خوشخبری نئے سلسلے۔ جنوری 2023 سے ماہانہ ابکری میں پڑھیے انوکھے، اچھوتے اور زندگی کے ہر قدم پر آپ کے لیے راحت، سکون، برکات لانے والے نئے سلسلے۔ آپ کا بیٹا بھی ایسا ہو سکتا ہے، آئیے پڑھیے۔ آئیے مردوں مرحومین سے باتیں کریے۔ شوہر کا غم ایک بیوی کی دھاڑے مارتا خط۔ کیا آپ کو بھی یہ غم ہے تو پھر پڑھ لیں۔ روحانی عاملوں کے حیران کن معالجات۔ نحس گڑھیوں سے حفاظت کا وظیفہ۔ کالی دیوی کے کالے جادو کا توڑ۔ ہنومان کے ڈسے سے مظلوم۔ ماہ جنوری کا صدقہ۔ 200 مہینوں کا نچوڑ متلاشی رہے خاص شمارہ ماہانہ ابکری جنوری 2023 سابقہ 200 مہینے کا نچوڑ اس شمارے میں پائیے۔ فہرست مضامین۔ غربت کا تھرمامیٹر ضرور چیک کریں۔ جادوگر کو اسی کے جال میں پھنسانے کے لیے بابا بھوٹیا کی سچی کہانی اور سچی باتیں۔ 100% آزمودہ فارمولہ بیٹے ہی بیٹے پائیے۔ کچی اینٹ پر سورۃ فیل پڑھیں اور پھینک دیں۔ موٹاپا، کمر کا درد اور دہلی کے پروفیسر کا انکشاف۔ سردی کا عروج اور تندرستی کے راز۔ سال بھر کے لیے دنیاوی اور آسمانی بلائیں دور۔ شاہ جنات کا اسم اعظم۔ عاملہ قوت و توانائی کا خزانہ اور لمبی عمر کا راز۔ جادو سے تڑپتے سلگتے خط اور علاج۔ شہرت کی بلندیوں کو چھوتی طوائف اور ابکری کا کمال۔ دعاؤں کے فرسٹ ڈویژن کیسے ملے؟ کچن سے ازدواجی طاقت پانے کے راز۔ آرائش حسن کے لیے سادہ نسخے۔ بے مثال یادداشت، باکمال حافظے کا روحانی تجربہ۔ پیچش اور معدہ کی خرابی ہے تو سادہ سا ٹوٹکا آزمائیے۔ 3 چیزوں کو چکھنا رکھیں، سینکڑوں بیماریوں سے بچیں۔ 20 منٹ میں ناممکن ممکن کیسے ہوا؟ شادی میں رکاوٹ اور بندش ڈالنے کا جادو۔ معدہ پکڑے قہرات مریض شلجم سے شفا پائیے۔ سنہری الفاظ اور موتی۔ قائرین ابکری کے نام۔ زندگی کا کرشماتی ٹوٹکا۔ جنات کا پیدائشی دور سلسلہ وار۔ ماہ جنوری کا صدقہ۔ کھائیں پئیں اور سلم سمارٹ رہیں۔ ایٹم بم وظیفہ اور کالے جادوگر کی مافیا۔ آپ کی بیوی آخر آپ سے کیا چاہتی ہے؟ آزمودہ روحانی وظائف، طبی ٹوٹکے، نسخے اور چٹکلے۔ میرا آنکھوں دیکھا معجزہ، معذور بچی تندرست۔ شوہر کا غم ایک بیوی کا دھاڑے مارتا خط۔ اللہ نے کوے کے ذریعے دوا بھیجی، مریض صحت یاب۔ وہ آوازیں نہ انسان کی تھیں نہ کسی جانور کی۔ برکات نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اجڑے گھر بسا دے، دماغ اور دل کو تیز کرنے والا حلوہ۔ کیا آپ کو یہ غم ہے تو پھر یہ پڑھ لیں۔ ہنومان کے ڈسے مظلوم، جنہیں ہنومان نے برباد کر دیا۔ خوشیوں نے میرے گھر میں جگہ کیسے بنائی؟ ہندو جوگی نے چھری سے رگ کاٹی تو کیا ہوا؟ کان، ناک اور گلے کا فیصلہ کن علاج۔ قائرین پوچھتے ہیں، قائرین بتائیں۔ لاعلاج زخموں کے لیے جوگی کا آزمودہ نایاب نسخہ۔ قرآن سے کینسر کا 100% علاج۔ دکھ بانٹنا، دکھ دور کرنا اور کسی کی ضرورت پورے کرنے کا اجر پڑھیے اور خوش ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اور اس کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 75,000 فرشتے مقرر کر دے گا، جو اس کے لیے رحمت کی درخواست اور دعا کریں گے۔ اگر صبح کو یہ عمل کرے تو یہ فرشتے شام تک ایسا کریں گے، اور اگر شام کو ایسا کرے تو صبح تک ایسا کریں گے، اور یہ شخص جو قدم بھی اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض ایک گناہ معاف کریں گے اور ایک درجہ بلند کریں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے میں سے ہے۔ کسی مسلمان کا دکھ بانٹنا صراط پر نور ہے۔ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان کا دکھ دور کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روز قیامت پل صراط پر نور کے 2 حصے کر دیں گے۔ ان کی روشنی سے ایک جہاں روشنی پائے گا جس کی تعداد کو سوائے رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھیں گے، جس دن بہت سے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ مسلمان کی عزت ابرو کی حفاظت کرنا
اس کی حاجت برآری کرنا اور اس کو خوشی پہنچانے سے اللہ جل شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کے پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ انشاءاللہ درود پاک یہ ہے: حال دل ایڈیٹر کے قلم سے جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا۔ غربت کا تھرمامیٹر ضرور چیک کریں۔ کسی غریب مفلس بدحال کو دیکھیں، اگر کسی شخص کو غریب دیکھیں، بدحال مفلس دیکھیں اور اس کے پاس کچھ نہیں، مقروض ہے، بیماریاں، تکلیف، چھت نہیں، گھر نہیں، یا اولاد کی تعلیم کے پیسے رقم نہیں، اس کا گھر بے آباد ویران ہے، گھریلو مشکلات اور پریشانیاں ہیں، زندگی میں ناکامیاں ہیں، الجھنوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دوسرا حل نہیں ہوتا، تیسرا کام بنتے بنتے بگڑ رہے ہیں اور زندگی کے مسائل الجھ رہے ہیں، کسی گھر سے جادو کی پکار آتی ہے، کسی نے ہم پر کالا جادو کر دیا ہے، کبھی جنات کی آوازیں اٹھتی ہیں تو جنات کے نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ہماری ہر چیز پر جنات کا سایہ ہے، کبھی لوگوں کے اوپر نظر بد کی شکایت، فلاں ہمارے گھر میں آتا ہے، ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے، اس کی نظر میں بہت زیادہ شیطانیت ہے، کبھی لوگوں سے شکوہ، ہم نے لوگوں سے کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم نے ان کے بھلے کیے، انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہر وقت ناکامیاں، پریشانیاں، گھر میں حالات پریشان کن، گھر سے باہر نکلے تو سکون، گھر میں آئے تو بے سکونی، پریشانی میں بھی پریشان، میرا گھر بھی پریشان، میری نسل بھی پریشان، زندگی اس پریشانی کا مسلسل ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں اور آوازیں ہیں جو غریب لوگوں میں سننے کو ملتی ہیں۔ پڑھو کی زندگی کے تجربات کے بعد آپ آج کے بعد کسی غریب کو تھرمامیٹر لگائیں، لیکن یاد رکھیے گا تھرمامیٹر زبان کے پورا نیچے آ جائے تو صحیح پیمانہ لائے گا، اوپر سے یعنی سرسری چیک کریں گے تو کبھی بھی صحیح نتیجہ اور رزلٹ تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک کہ تفصیلی اس کا نظام نہیں ہوگا۔ میری زندگی کے سالہ سال اور احادیث اولیاء، صحابہ، اہل بیت، بڑوں کی زندگی کے تجربات کے بعد جو چیز نچوڑ کے بعد آئی ہے، غریب ہو، بد مزاج ہو، اکڑ ہو، متکبر، غرور ہو، غریب ہو اور بد دیانت، خائن، مال و پیسے کا بھروسہ نہ کیا جائے، غریب ہو، سست، قائل، ہڈ حرام، جس کی خود میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، غریب ہو اور کسی نشہ یا بری عادت، علت عادت میں مبتلا ہو، بس یہ 4 چیزیں اگر کسی غریب میں دیکھیں تو اسے غریب نہ کہیں، کبھی نہ کہیں، بلکہ اسے قدرت کا انتقام کہیں، وہ کسی پکڑ میں، مصیبت میں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں غریب، متکبر، بد مزاج بہت دیکھے ہیں، اور ایسے دیکھے ہیں کہ انسانی زندگی عبرت بن جاتی ہے، اور ان کا شکوہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ بھلا نہیں کیا، زمانے نے ہمیں صلہ نہیں دیا۔ یقیناً کچھ افراد کی شکلیں آپ کے سامنے ہوں گی، یقیناً یہ تحریر پڑھتے ہوئے آپ کی نظروں کے سامنے کچھ افرادوں کی شکلیں آ رہی ہوں گی جن کو آپ نسل در نسل سے اور کچھ کو سالہ سال سے جانتے ہیں۔ گھر میں ان کے صبح کا راشن ہے، شام کا نہیں، مگر اکڑ، متکبر پن، غرور، بددیانتی، سستی، کاہلی ان کے مزاج میں رچی اور بسی ہوئی ہے۔ مزید آپ جن کو نہیں جانتے اور وہ غریب ہیں تو تھرمامیٹر لگا کر چیک کر لیجئے، ان کے متعلق تھوڑی معلومات لیجئے، آپ 100% اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ان میں درج بالا 4 اعداد ضرور ہوں گی۔ قائرین، میرے پاس ادارہ ابکری کے بے شمار افراد بسلسلہ روزگار آتے ہیں، سالہ سال کام کرتے ہیں، کچھ کے حالات میرے سامنے ہیں، ان کے مزاج میں تکبر، اکڑ ہے اور آج بھی وہی ہیں جہاں سالہ سال پہلے تھے۔ رب نے ان سے برکت کا نظام چھینا ہوا ہے، انہیں جتنا ملتا ہے ان سے زیادہ ان کے ساتھ ضروریات لگا دی جاتی ہیں۔ ایسے غریبوں اور ایسی غربت سے پناہ مانگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غریب جو متکبر ہو اس کے لیے لعنت فرمائی۔ نوٹ: جس کو دیکھیں کہ وہ غریب ہے اور اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، سمجھ لے پھر وہ آخری درجے کا جنتی ہے اور اللہ نے تھوڑی دنیا دے کر آخرت بنا دی ہے۔ اگر کو اسی کے بچائے جال میں پھنسانے کے لیے بغداد کی برکت سرزمین پر شیخ الوظائف نے 60 رتی کے راز کھول دیے۔ کالا جادو، بندش، تفلیح عمل جب اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو وہ 60 رتی کھلاتا ہے اور بعض اوقات نسل در نسل بندش کی شکل میں چلتا ہے اور زندگی کا ہر نظام تنگ، مشکلات میں ناکامیاں، پریشانیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ آئیے خود اور اپنی نسلوں کو 60 رتی سے بچانے کے لیے شیخ الوظائف سے یہ راز جانیے، سمجھیے، ان پر عمل کیجیے اور پرسکون زندگی گزاریے۔
गुज़श्ता से पेवस्ता। माई हनीफ़ा अपने ही बिछाए जादू के जाल में फंस चुकी थी। वह आंखों से अंधी हो गई थी और इसका जिस्म सूख चुका था। इसके घर में जो आसाइशें, कीमती चीज़ें थीं वो सब ख़त्म हो चुकी थी। जब इसका कोई पुराना जानने वाला काले जादू की गर्ज से इसके घर आता तो माई हनीफ़ा की हालत देखकर परेशान होता, और जब आसपास के लोगों से पूछते तो लोग बताते कि लाहौर के एक पीर साहब हैं, उन्होंने इसकी सारी काली चीज़ें इसी के ऊपर पलट दी हैं। ये अपने ही काले जादू को अंजाम खुद भुगत रही है। इसके जादू के तमाम असरात और हनुमान भी कलाम इलाही की बरकत से ख़त्म हो चुके हैं और काला जादू और सारसती जैसे अमल करने वालों के लिए इबरत का निशान बन चुकी है। लोग इससे डरते, कोई हमसाया भी इसके करीब ना जाता, ना ही कोई इसकी मदद को तैयार होता। माई हनीफ़ा सिसक कर ज़िल्लत की मौत मर गई। आखिरकार माई हनीफ़ा ने अपनी इन्हीं ख़बासतों के साथ सिसक कर ज़िल्लत की मौत मर गई। इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं, बल्कि ये कलाम इलाही की ही पुरतसीर और कमाल है। इस कलाम की निस्बत अल्लाह और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया सालहा के ज़रिए हमें मिली है। मेरे किरदार तो सिर्फ़ एक डाकिये का है कि मैं इन अजीम हस्तियों का पैगाम मखलूक के खुदा को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हसद, कीना और बुग़्ज़ जब ज़िंदगी में बढ़ जाता है तो यहीं से सारसती की इब्तिदा होती है। फिर ये सारसती बाकायदा एक ऐसे वजूद की शक्ल इख्तियार कर जाती है जो लोगों को, इनकी नस्लों को बर्बाद करने, परेशान कर देती है। और सारसती से ऐसी तबाहियाँ और परेशानियाँ पैदा होती हैं कि सिसकते बंदे को पानी की बूंद तक मैसर नहीं होती, और आखिरकार सारसती से डसे हुए शख्स का सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मेरे पास ऐसे बेशुमार लोग आते हैं जो सारसती और काले जादू के सताए हुए होते हैं। बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो माजी में ये काम खुद करते रहे। यकीन जानिए, जो राहत, चैन और सुकून कलाम इलाही और मसनून अमाल अहले बैत, सहाबा किराम और औलिया सालिहीन के बताए हुए अमाल और ज़िंदगी में है, वो कहीं और नहीं है। वो वाहद अमल जो नस्लों में चलता है। सारसती वो वाहद अमल है जो फ़ुकरा बे औलादी या औलाद नूरीना की बंदिश की सूरत में नस्लों तक चलता है। ये सारसती कभी कारोबार का ज़वाल और नुकसान की सूरत में, कभी हादसात, कभी आग और खून की सूरत में नस्लों में मुंतकिल होती है, जिससे नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। मेरे पास कई ऐसे ख़ानदान आए जिनके ख़ानदान में सिर्फ बेटियां थीं और वो औलाद नरीना की नेमत से महरूम थे, और ऐसे मसाइल और रोग जिनमें फ़ुक्र व फाका और तंगदस्ती में उलझे नज़र आए जो कई नस्लों से इनका शिकार थे। बाज़ औक़ात इन्हीं असरात की वजह से बंदा मसनून अमाल वाली ज़िंदगी से भी महरूम हो जाता है। नेकी, इबादत और सआदत के दरवाज़े बंद। यही वजह है कि ताउज़ में शैतान रजीम के शर से पनाह मांगी गई है। ये पनाह दर हकीकत इसके जुल्म और हसद से मांगी गई, क्योंकि अगर इस शैतान से अल्लाह ने पनाह ना मिले तो बंदा नेकियों, इबादतों और सादतों के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। इंसान का जी चाहता है कि वो नेकियां करे, इबादत और तस्बीहात मगर कोई ताकत होती है जो इसे इन हलाल राहों की बजाय हराम राहों की तरफ मुतवज्जा कर देती है। लेकिन जैसे ही सारसती और काले जादू का तिलिस्म टूटता है तो मैंने देखा है कि वो बंदा जो गुनाहों ख़बास्तों वाली ज़िंदगी गुजार रहा होता है, इसकी ज़िंदगी में मसनून अमाल, ज़िक्र, तस्बीहात शामिल हो जाती हैं। अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता कि इनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात, मसाइब चल रहे हैं वो कई नस्लों से हैं और की वजह से सारसती है। लेकिन जैसे ही ये अमल टूटता है तो ज़िंदगी में खैर, बरकतें, रहमतें और राहतें शुरू हो जाती हैं। एक बुज़ुर्ग की दुआ का अनोखा वाक़या। एक बुज़ुर्ग थे जो सारी ज़िंदगी ये दुआ करते रहे कि या अल्लाह, मेरे मरने के बाद शयातीन और जिन्नात को मेरी नस्लों से इंतकाम ना लेने देना और इनके शर से महफूज रखना। इनके बुज़ुर्ग जब आखिरी वक्त करीब आया तो एक बुज़ुर्ग इनके पास आकर बैठ गए और कहने लगे, आपने सारी उम्र इबादतें, नेक अमाल और तस्बीहात वाली ज़िंदगी गुजारी है। इन अमाल वाली बरकत से आपकी नस्लें तो वली होंगी। सिलसिला जारी है। खुशियाँ, कामयाबियाँ और कामरानी के मोती खतबात अबकरी का मुताला कीजिए। तलीमी नताइज A+ महफिल का कमाल। पिछले 3 साल से आपके दर्स में बाकायदगी से आ रही हूँ। अपनी नए सहेलियों को भी दर्स में आने की दावत देती हूँ। दर्स में आने से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही फ़वाइद मिले हैं जो हस्बे ज़ैल है। एक दर्स में आपने जादू जिन्नात का वजीफ़ा बताया था, फ़लक व नास 200 मरतबा सुबह शाम। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत अफाका हुआ और सूरत को असर बढ़ने से घर में बरकत हुई। और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात यह है कि बच्चों को तलीम के दौरान दर्स सुनने की ताकीद करती रही, जिसकी वजह से इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। मैं तमाम कायरीन से इल्तिजा करती हूँ कि ये दर्स सुनने का एहतमाम करें। और इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मेरी बच्ची का चिड़चिड़ापन का शिकार थी, जब से इसे घर में इंटरनेट पर दर्स सुनाया है इसका चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया है। शब बरात, तस्बीह खाना, जादू और बीमारियाँ शिफा पाइए।
شب برات کو تسبیح خانہ میں کسی ڈراپر میں کوئی بھی تیل لائیں، شیخ الوظائف عمل کروائیں گے۔ وہ عمل کیا ہوگا کرنا نہ بھولیے، سالہ سال سے جادو اور بیماریاں سے شفا ضرور ملے گی۔